پہلا سوال تو یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی کیا کیفیت تھی؟ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے غار حرا میں حضور علیہ السلام عبادت کیا کرتے تھے، اور وہاں کئی دن اللہ کے حضور عبادت کیا کرتے تھے، کئی دن وہاں گزارا کرتے تھے۔ یہاں پر دوسرا سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت کیا کرتے تھے، لیکن وہ عبادت کس قسم کی ہوتی تھی؟ تو اس میں مختلف اقوال ملتے ہیں علماء کے۔ ان میں سے ایک قول تو یہ ہے کہ حضور علیہ السلام دین ابراہیم کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے، اور بعض حضرات کا کہنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اجتہاد اور اپنی رائے سے عبادت کیا کرتے تھے۔ اور بعض شارحین نے لکھا ہے کہ غار حرا میں حضور کی عبادت غور و فکر اور عبادت پذیری پر مشتمل ہوتی تھی۔ تو معلوم ہوا کہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء آئے وہ سارے کے سارے اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ انبیاء اللہ کے بہت قریب ہوتے ہیں، انبیاء دنیا کے تمام خرافات سے دور رہتے ہیں، اور حضور کی زندگی بڑی حسین زندگی تھی، حضور کی زندگی بڑی نرالا زندگی تھی۔ تو بھائی، پیغمبر اللہ کے وہ سفیر ہوتے ہیں جو دنیا میں بسنے والے انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ انبیاء کا خود انتخاب فرماتے ہیں۔ انبیاء کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملتی ہے، لیکن اس نبوت کی جو برکات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نبوت ملنے سے پہلے بھی عطا کر دیتے ہیں۔ جس طرح نبوت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ نبوت کی برکات انبیاء کو دیتے ہیں، اسی طرح نبوت ملنے سے پہلے بھی انبیاء کے ساتھ نبوت کی برکات ہوتی ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پیغمبر کی زندگی نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک، صاف اور مقدس ہوتی ہے، اور نبوت ملنے کے بعد بھی پیغمبر کی زندگی مقدس، پاک اور صاف ہوا کرتی ہے۔ قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ انبیاء کی تخلیق جنت کی مٹی سے ہوتی ہے، اور عام لوگوں کی تخلیق عام مٹی سے ہوتی ہے۔ عام مٹی اور جنت کی مٹی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ عام مٹی کے مزاج میں قدورت ہوتی ہے، جبکہ جنت کی مٹی کے مزاج میں طہارت اور نفاست ہوتی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے مزاج میں طہارت اور نفاست رکھی ہے۔ جب حضور علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت دی تو حضور علیہ السلام نے اپنی مکمل زندگی کو لوگوں کے سامنے بطور دلیل پیش کیا کہ میں نے تم لوگوں میں ایک زندگی گزاری ہے، افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یعنی میرے اخلاق آپ کے سامنے ہیں، میرا کردار آپ کے سامنے ہے، یہ دلیل اس منصب کی ہے، تو تم اس سے عبرت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ نبوت ملنے سے پہلے حضور کے معمولات کیا تھے؟ حضور کی زندگی جب 40 سال کے قریب پہنچی تو حضور علیہ السلام تنہائی کو بے حد پسند کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام یہ غور و فکر کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کس مقصد کے لیے پیدا کیا اور یہ کدھر جا رہے ہیں۔ اسی بات پر غور و فکر حضور کیا کرتے تھے۔ تو بھائی، انبیاء کی تربیت اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے، انبیاء کی پرورش اللہ کی نگرانی میں ہوتی ہے۔ صاف ظاہر ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے دلوں میں دنیا کی محبت اور دنیا کے رسومات کی اہمیت رائی کے دانے کے برابر بھی نہیں ہوا کرتی۔
تو انبیاء کی ذات نبوت ملنے سے پہلے بھی پاک ہوتی ہے، نبوت ملنے کے بعد بھی پاک ہوتی ہے۔ انبیاء نبوت سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں اور نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں۔ تو انبیاء جتنے بھی آئے وہ دنیا میں اللہ کی عبادت کیا کرتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی عبادت کیا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک رائے یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے دین کے مطابق عبادت کیا کرتے تھے۔